عتیق کے آنسو۔ آسمان امامت و ولایت کے 8ویں درخشاں ستارے حضرت امام علی موسیٰ علیہ السلام کے مرقد مطہر کے اطراف کھلی فضا کو صحن کہتے ہیں۔ گنبد منور کے کسی بھی صحن میں داخل ہوتے ہی آپ امام عالی مقام کے سامنے ہوتے ہیں اور صحن کے کسی بھی حصے میں موجود رہ کر آپ ادب و احترام کی بنا پر ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں اور امامت کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ سارے صحن میں جو معمولاً چاروں طرف باشکوہ ایوانوں کے حامل ہیں، ایسے زائرین کے اجتماع کا مقام ہے جو گوش و کنار میں کھڑے یا بیٹھے اور امام عالی مقام کی طرف چہرہ کر کے راز و نیاز میں مشغول ہیں۔ ان صحنوں میں سال کے خاص ایام و شبوں میں مذہبی مراسم برپا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام اور یا نواسے رسول حضرت امام حسین کی شہادت کے ایام میں لوگ ماتمی انجمنوں کی صورت میں صحنوں میں داخل ہوتے اور امام عالی مقام کے حضور میں عزاداری کرتے ہیں۔ سال کے بیشتر ایام میں 5 وقت کی نمازیں باجماعت برگزار ہوتی ہیں۔ یہ حرم مطہر کا قدیمی ترین صحن صحن انقلاب ہے اور سب سے قدیمی ہونے کی بنا پر اسے صحن عتیق بھی کہتے ہیں۔ جب آپ صحن اقدس میں داخل ہوتے ہیں تو امام عالی مقام کے منور گنبد، اس کے نہایت خوبصورت گلدستے، صحن کے درمیان میں ایک اور مقام کی طرف آپ کی توجہ مبذول ہو جاتی ہے۔ یہ مقام ایک سقا خانہ ہے جو 1145 ہجری سے زائرین اور اس آستان قدس کے پرندوں کو پانی سے سیراب کر رہا ہے۔ کچھ ہی اس طرف ایک جالی بنی ہوئی ہے جو فولادی جالی سے معروف ہے، جہاں سے زائرین ذریعہ اقدس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جالی امام عالی مقام کے ذریعہ مطہر کے سامنے واقع ہے اور صحن انقلاب میں ذریعہ اقدس سے سب سے زیادہ قریب واقع مقام ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں کافی تعداد میں بیمار افراد اپنے مولا و آقا سے توسل کر کے دن و رات بیٹھے رہتے ہیں اور امام عالی مقام کے توسل سے شفا و حاجت پاتے ہیں۔ صحن انقلاب ایک 4 ایوانی صحن ہے۔ صحن کا جنوبی ایوان جو دیگر 3 ایوانوں سے زیادہ قدیمی ہے، ایوان طلا کہا جاتا ہے اور اسی ایوان سے زائرین اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ ایوان 875 ہجری قمری میں سلطان حسین کے دانشور وزیر امیر علی شیر نوائی کے حکم سے تعمیر ہوا، جو ایرانی معماری کا ایک حسین جلوہ ہے
اور طلائی کاری نے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے۔ اس ایوان کے مقابلے میں جو صحن انقلاب کا ضلع شمالی ہے، ایوان رفیع واقع ہے، جو صفویہ دور میں شاہ عباس صفوی کے حکم سے تعمیر ہوا ہے، اور اس روح سے اسے ایوان عباسی کہتے ہیں۔ یہ ایوان کاشی کاری کا ایک مثالی شاہکار اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار پر صلوات کے خوبصورت کتیبوں کا حامل ہے۔ اس ایوان کے پہلو میں اس وقت کے ایک عالم و عارف شیخ حسن علی اصفہانی، جو شیخ نقودی کی سے معروف تھے، جنہوں نے مشہد مقدس کے سفر کے دوران ایک اہم انکشاف کیا اور آخری عمر تک مشہد مقدس میں ہی رکے رہے اور امام عالی مقام کے جوار میں زندگی بسر کی۔ صحن کے اسی گوشے میں ایوان عباسی سے کچھ اسی طرف ایک سرداب یعنی لبنان کے جبل العامل کے ایک مشہور شیعہ محدث اور 20 جلدوں پر مشتمل کتاب وسائل الشیعہ کے صاحب قلم شیخ حر آمولی کا ایک مقبرہ ہے، جہاں زائرین حاضر ہوتے ہیں اور درود و فاتحہ پڑھ کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مغرب میں ایوان سعد اور صحن انقلاب کے مشرق میں نقارہ خانہ اسی صحن میں داخل ہونے کے دیگر مقامات میں سے ہیں۔ یہ دونوں ایوان بھی شاہ عباسی صفوی کے دور میں تعمیر ہوئے ہیں۔ صحن انقلاب فولادی جالی کی بنا پر امام عالی مقام سے اظہار و عقیدت اور توسل سے سرشار ایک خاص مقام ہے۔ یہاں خاص طور سے رات کے وقت کافی رونق رہتی ہے۔ ہر وہ حاجت مند جو اپنے مسائل و مشکلات کے خاتمے اور لوگوں سے چھٹکارا پانے میں یاس یا نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے، حرم مطہر کا رخ کرتا ہے اور اسی جالی کے سامنے راز و نیاز کرتا ہے۔ امام عالی مقام کے رحمت بے کران سے فیضیاب ہوتا ہے۔ راز و نیاز، کریا و زاری، استغفار و توبہ اور اہل بیت اطہار کے مصائب، ان کی مظلومیت پر رونا، زیارت نامہ ایک ساتھ مل کر پڑھنا اور امام عالی مقام سے توسل کرنا، یہ سب وہ اعمال ہیں جو زائرین کی جانب سے اس صحن میں رات بھر انجام پاتے ہیں۔